آج 70% جو مسلمان ہیں وہ حنفی ہیں. ان سے پوچھے قرآن کے بعد سب سے افضل کتابیں کون سی ہیں؟ بخاری مسلم کہیں گے. تو انہیں کہ بخاری مسلم کھولیں، آپ کے نماز کا طریقہ ہے نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے بابوں کو فالو کیا، کتابوں کو نہیں کیا. حالانکہ بابے جو فالو کرنے والے تھے وہ تھے جو کتابوں والے تھے بابے، یعنی نبی الاسلام کے وفادار امام بخاری امام مسلم. ان کو تو انہوں نے فالو کو نہیں کیا، اور ان کی کتابوں میں آئی ہوئی احادیث تو انہوں نے فالو کوئی نہیں کیا. تو انہوں نے چونکہ احادیث کو چھوڑ دیا، اس لیے کہتے ہیں اتنے طریقے ہیں. ہم تو نہیں کہتے طریقہ ایک. اگر یہاں 10 بندے بیٹھے ہیں نا، ایک کی آنکھ نہیں ہے، ایک کا بازو نہیں ہے، ایک کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، ساروں کو انسان کہیں گے، اور ایک آزاد سلامت ہے، اسے کہیں گے یہ پرفیکٹ ہے. تو جس کے آزاد سلامت ہے نا وہ نماز جو اہل حدیث پڑھتے ہیں، اور جو لولی رنگی نمازیں ہیں نا وہ ہیں جو حنفی پڑھ رہے ہیں. اہل حدیث کی نماز کو جی اہل حدیث کی نماز بھی پرفیکٹ ہے، شیعہ کی نماز بھی پرفیکٹ ہے. وزیروں کے گھر، وڈیروں کے گھر، نوابوں کے گھر، امراء کے گھروں میں، ججوں کے گھروں کے اندر بیٹیوں پر ظلم و تشدد اور ستم ہوتا ہے. یہ روایت اور یہ ترویج اور اس طرح کی تربیت کیا ہمارے وڈیروں کی گئی ہے؟ یہ جہالت ہے جی مسلمانوں کی، اور یہ آج سے نہیں ہے، پہلے سے. آج بھی اگر میڈیا ان چیزوں کو رپورٹ نہ کرتا تو آپ کو پتہ نہ چلتا. یہ استحصال صدیوں سے ہو رہا ہے، اور اس برے طریقے سے ہو رہا ہے کہ لوگ اسے ثواب سمجھ کے اپنا استحصال کروایا کرتے تھے، اور اس چیز کا باہر ذکر بھی نہیں کرتے تھے. پہلے بچے مدرسے میں جو کچھ ان کے ساتھ ہوتا تھا گھر آ کے نہیں بتاتے تھے. ان کو پتا تھا کہ ہمیں ڈانٹ پڑے گی، لوگ قاری صاحب کو بزرگان دین اور ولی اللہ ہی مانیں گے، الٹا میری بٹائی کریں گے. لیکن آج کا بچہ کانفیڈنٹ ہے کہ میں اپنی بات منواؤں گا اور میں اپنی مرضی سے چلوں گا. پاکستان میں قانون بنا ہوا ہے کہ چھوٹے بچے جو ہے وہ ملازمت نہیں کریں گے، اور غیر محرم عورت کا کام ہی کوئی نہیں ہے کہ وہ دوسری جگہ اپنا وقت گزارے. اور پھر ان لوگوں کے پاس یہ تو جانور ہے، یہ تو ان کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ صرف نام کے مسلمان ہیں، نسل مسلمان ہیں. وحدت امت میں پھر آؤں گا. کراچی کے ایک مفتی صاحب نے کہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ 73 فرقے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تلوار ہی ان کو ختم کر، ان کا فرمان ہے. تو لہٰذا اس ضمن میں کوئی بھی کوشش بے سود ہے، کوئی کوشش نہ کریں پھر فرقہ ختم. نہیں، پہلی بات ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہیں نہیں فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تلوار اسے ختم کرے گی. یہ انہوں نے خود سے اس میں جملہ ایڈ کیا تفنن کے طور پر. اور ان مفتی صاحب کے لیے ہے کہ جب تک عیسیٰ علیہ السلام آ کے بخاری مسلم میں لکھے ہوئے طریقے کے مطابق رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین شروع نہیں کرتے، اس وقت تک مفتی صاحب ان کے ماننے والوں نے شروع نہیں کرنا. ہم بھلے چیختے رہیں، ہمیں بھی پتہ ہے، لیکن اب یہ بہت تھوڑے لوگ رہ گئے. اب لوگ پڑھ لکھ گئے ہیں. اور رہا 73 فرقوں والا مسئلہ، تو مجھے یہ بتائیے کیا اللہ تعالیٰ کو، اس کے پیغمبر کو نہیں پتا کہ شیطان کا راستہ اور رحمان کا راستہ ہمیشہ قیامت تک اس طرح دو راستے رہیں گے؟ تو ہمیں کیوں حکم ہے کہ ہم نے رحمان کے راستے کی تبلیغ کرنی ہے؟ اگر نبی علیہ السلام کو یہ پتا تھا کہ ابو جہل نے کفر پہ ہی مرنا ہے تو آپ بار بار اس کے لیے دعا بھی کیوں کر رہے تھے، کوشش بھی کیوں کر رہے تھے؟ یہ تو بات ہی کرنا غلط ہے. رہی 73 فرقوں والی حدیث، یہ بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کر رہے ہیں. 73 فرقوں والی حدیث میں یہ ہے کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک جماعت حق پہ قائم رہے گی. فرقے سارے جہنمی ہیں، فرقے ہیں 72. 73واں جو ہے وہ فرقہ نہیں ہے. فرق عربی میں کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے کو. درخت سے جب پتا ٹوٹ کے الگ ہوتا ہے اسے فرق کہتے ہیں. پتا نہیں کہہ سکتا کہ 2 فرقے بن گئے، ایک میں اور ایک درخت. اب یہ سارے پتے ٹوٹ کے الگ ہوئے ہیں، اور یہ جو درخت ہے نبی علیہ السلام، صحابہ اور اہل بیت، ان کو بھی یہ فرقہ بنا رہے ہیں. نہیں، کیا نبی علیہ السلام ان کے صحابہ اپنے آپ کو بریلوی دیوبندی اہل حدیث حنفی شافعی مالکی کہتے تھے؟ مسلم کہتے تھے نا. تو آج یہ کیوں نہیں مسلم کہتے؟ کسی مسجد میں مسلم لکھا ہوا ہے، انہوں نے اپنے فرقے انہوں نے بنائے ہوئے. یہ نبی علیہ السلام کی غیبی خبر تھی، فرقے بن جائیں گے، تم نے اس سے بچنا ہے. اور علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ کے رہنا ہے. جس طرح کہ مسلم میں حدیث ہے قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی گویا کہ ننگی نظر آئیں گی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے عورتوں کو ایسا لباس پہنانا ہے. یہ مستقبل کی ایک جو نوٹوریس چیز تھی اس کی نشاندہی تھی. یہ نہیں تھا کہ فرقے بنیں گے تو اب تم نے بنانے ہیں. یہ تو اسی طریقے سے ایک بندہ کہ جی میری قسمت میں لکھا ہے کہ میں نے نماز نہیں پڑھنی، میری قسمت میں لکھا ہے میں نے جہنم میں جانا ہے، نعوذ باللہ. نہیں، آپ نے کوشش کرنی ہے، اور اسی کوشش کے اگینسٹ جو جنتی ہے اس کے لیے جنت والا عمل آسان ہو جائے گا، اور جو جہنم میں جانے والا ہے وہ خود پھر وہ جہنمی والے عمل کرے گا، وہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے. جو جنتی ہے اس کے لیے جنت کا عمل آسان ہو جائے گا. نماز جنت کی کنجی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن میں 5 نمازیں پڑھائی ہیں، اور امت میں سب سے زیادہ اختلاف نماز پر ہی ہے. تو نماز کس کی صحیح ہے؟ نماز میں کوئی امت میں اختلاف نہیں ہے، یہ علماء کا اختلاف ہے. آج 70% جو مسلمان ہیں وہ حنفی ہیں. ان سے پوچھے قرآن کے بعد سب سے افضل کتابیں کون سی ہیں؟ بخاری مسلم کہیں گے. تو انہیں کہ بخاری مسلم کھولیں، آپ کے نماز کا طریقہ ہے نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے بابوں کو فالو کیا ہے، کتابوں کو نہیں کیا. حالانکہ بابے جو فالو کرنے والے تھے وہ تھے جو کتابوں والے تھے بابے، یعنی نبی علیہ السلام کے وفادار امام بخاری امام مسلم. ان کو تو انہوں نے فالو کوئی نہیں کیا، اور ان کی کتابوں میں آئی ہوئی احادیث تو انہوں نے فالو کوئی نہیں کیا. تو انہوں نے چونکہ احادیث کو چھوڑ دیا، اس لیے کہتے ہیں اتنے طریقے ہیں. ہم تو نہیں کہتے، طریقہ ایک ہی ہے. دنیا کا ہر مسلمان فجر کے 2 فرض مانتا ہے، ظہر کے 4، عصر کے 4، 3 مغرب کے 4 عشاء.
ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہر رکعت میں ایک قیام ہے، قیام کے بعد رکوع ہے، رکوع کے بعد کھڑے ہونا ہے، ہر رکعت میں 2 سجدے ہیں، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے، ہر 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا ہے، اور ہر چوتھی رکعت کے بعد پھر سلام پھیرنا ہے، یا مغرب میں تیسری رکعت. اس میں کوئی اختلاف نہیں. اور یہ اتنی خوبصورتی ہے کہ ایک سنی شیعہ کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، شیعہ سنی کے پیچھے. کبھی ہوا ہے کہ شیعہ کے قیام کا وقت ہے اور سنیوں کے رکوع کا وقت آ جائے؟ نہیں، ایسے نہیں. نماز کا بیسک ڈھانچہ ایک ہے میرے بھائی. اگر یہاں 10 بندے بیٹھے ہیں نا، ایک کی آنکھ نہیں ہے، ایک کا بازو نہیں ہے، ایک کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، ساروں کو انسان کہیں گے، اور ایک کے آزاد سلامت ہے، اسے کہیں گے یہ پرفیکٹ ہے. تو جس کے آزاد سلامت ہے نا، وہ نماز ہے جو اہل حدیث پڑھتے ہیں، اور جو لولی رنگنی نمازیں ہیں نا، وہ ہیں جو حنفی پڑھ رہے ہیں. اہل حدیث کی نماز کو جی اہل حدیث کی نماز بھی پرفیکٹ ہے، شیعہ کی نماز بھی پرفیکٹ ہے.